حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کو چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، تاریخ اسلام کی بے شمار شخصیات ہیں اور ہر شخصیت اپنی جگہ پر ایک عظیم کام اپنی زندگی میں اس نے کیے جو ہمارے لیے ہمیشہ باعث تقلید اور باعث رہنمائی رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے کسب فیض کیا اور پورے انسان کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک ہدایت ہیں، روشنی کا چراغ ہیں، ہدایت کا سراغ ہیں۔ ہم جب خلفائے راشدین کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی سے ہمیں وہ انمول کرنیں ملتی ہیں جو قدم بقدم ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق کی دعوت دیتی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان اور سنہری باب ہے کہ جب بھی ہم علم و فضل کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم دانائی، فہم و فراست کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم شجاعت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بالکل مجسم صورت میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ شجاع ہو تو علی جیسا، عالم ہو تو علی جیسا، اولاد کی تربیت کرنے والا ہو تو علی جیسا، معاملے کی فہم و فراست کو سمجھنے والا ہو تو علی جیسا، اور فیصلہ کرنے والا ہو تو علی جیسا۔ تو زندگی میں آپ اگر کچھ بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں اور اچھا بننا چاہتے ہیں تو ہر طرف سے آپ کے لیے ہدایت کے ایسے بے شمار نمونے موجود ہیں کہ جنہوں نے کائنات کے سب سے بہترین انسان سے ہدایت حاصل کی، اور جس کے بارے میں قرآن حکیم نے خود فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے فٹ پرنٹ پر، نقش قدم پر اپنا ہر عمل اس کے مطابق رکھا اور ہدایت کے یافتہ بن گئے۔ اور قرآن نے بھی ان کے بارے میں پھر یہی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اولئک ھم الراشدون کی ہدایت یافتہ ہیں،
اور ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ نیک عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنتی ہیں. اس دنیا کے اندر اگر آپ نے کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو ان شخصیات کو دیکھیں. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے دنیا کے اندر وہ نام اور وہ مقام پیدا کیا کہ آج بھی تاریخ جب ان کا نام آتا ہے تو سر بسجود ہو جاتی ہے. آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے وہ پہلو جو آج انسانیت کو ضرورت ہیں, جو آج ہمارے معاشرے کے اندر امن اور خیر لانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان کے بڑے معروف اور نامور علماء کرام جناب ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب, مذہبی اسکالر ہیں, کیپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ انہوں نے یہاں اسلام آباد میں شروع کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے. ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ ڈاکٹر عاطف الہاشمی صاحب, کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ عالم دین تو ہیں لیکن یہ قطر میں پڑھا رہے ہیں. اور بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ قطر عربوں کا ملک ہے اور یہ عربوں کے ملک میں وہاں قطریوں کے بچوں کو عربی پڑھا رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے. ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی امجد عباس صاحب. مفتی امجد عباس صاحب جامعۃ الکوثر اسلام آباد سے فارغ ہیں اور اس وقت یہ ایران میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں. بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے. ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ہم جو ہماری مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں بجائے اس کے کہ ان شخصیات کی زندگیوں کو اپنے لیے منارہ نور بنائیں, وہ آپس میں لڑائی جھگڑے انتشار افتراق اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس موضوع پر آپ گفتگو کریں. ہم ابتدائی اسی بات سے کرتے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ آپ کی ذات گرامی جہاں کمال اور صفات اور دیگر خوبیوں کا مرکہ ہے, وہیں بنیادی طور پہ ہمیں اس طرف بھی جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات کا جب بھی نام آتا ہے یا آپ کی شخصیت کا جب بھی ذکر تاریخ میں ہمیں ملتا ہے یا علماء سے ہم سنتے ہیں تو رائے اعتدال سے اکثر دیکھتے ہیں ہم لوگ جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات گرامی کے حوالے سے لکھا گیا, بولا گیا. ٹھیک, آپ کے کمالات کا ذکر ہے بہت ساری, یعنی کہ آپ کے ہر اعتبار سے, چاہے آپ شجاعت کی بات کریں, علم کی بات کریں, حلم کی بات کریں, تقوی کی بات کریں, پرہیزگاری کی بات کریں, سخاوت کی بات کریں, ٹھیک, بے مثال ان کی شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کی خطابت کی بات کریں, کسی بھی اعتبار سے آپ جناب علی المرتضیٰ کی ذات کو دیکھیں, ہمیں ہر طرف, ہر اینگل, ہر پہلو سے لکھنے والے لوگ ملتے ہیں. مگر ڈاکٹر حمید اللہ جیسے بندے نے یہ کہا تھا نا کہ یہ ایسی شخصیت ہے جن کے متعلق لکھتے ہوئے ہمیشہ جو ہے وہ کیا کرنا پڑتا ہے, اس راستے کو متعین کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ رائے اعتدال سے جو ہے وہ بچ سکیں. بے شک. اب وجہ کیا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کی ذات گرامی جو ہے وہ ہمارے لیے اتحاد کے بجائے انتشار کا باعث بنتی ہے. صحیح. جناب علی المرتضیٰ کی ذات گرامی کو جو ہے ہم اپنی سیرت میں منعکس کرنے کے بجائے ہم ان کو کسی فرقے کے ساتھ نتی کر دیتے ہیں. صحیح. اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر طرح یعنی اپنی پسند کے اعتبار سے چیزوں کو تقسیم کیا ہوا. صحیح. ٹھیک, اور وہ تقسیم آپ کی مسلکی بھی ہو سکتی ہے, وہ تقسیم آپ کی نظریاتی بھی ہو سکتی ہے, وہ تقسیم آپ کی پسند ناپسند کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, حالانکہ خود جناب علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں نا کہ بھائی میرے اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہوگا, دو گروہ کیا ہو جائیں گے, جہنم کی طرف چلے جائیں گے. پہلا گروہ کون سا, جو غلو کی طرف جائے گا, صحیح. جو جناب علی المرتضیٰ کو جو ہے وہ ان کے مرتبے سے بڑھا کر آگے لے جائے گا, یعنی آپ کی شان ولایت کو شان رسالت کے مطابق لے آئے گا. گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مقابلے میں یا آپ کی شان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو خاص کر لے گا جناب علی المرتضیٰ کی ذات کو. اور دوسرا وہ جو کیا کرے گا, اہانت کرے گا, اہانت کرے گا, یعنی نیچے لے کے آئے گا. جناب علی المرتضیٰ کے کمالات کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کی شان عالی مرتبت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا, نقائص کی طرف جائے گا اور ان تمام پہلوؤں کی طرف جائے گا جن کی وجہ سے جناب علی المرتضیٰ کی ذات کو گھٹایا جائے. ٹھیک ہے, اور اس کی بنیادی وجہ تقسیم. صحیح. ٹھیک, اب یہ تقسیم کب سے شروع ہوئی, کیسے شروع ہوئی, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ٹھیک, آپ اس سے بہت سارے نام دے سکتے ہیں اور بہت اعتبار سے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. مگر ضروری پہلو کیا ہے, ضروری پہلو یہ ہے کہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کی ذات گرامی کو اپنی نوجوان نسل کے لیے ریفارمر کے طور پر,
یعنی ایک اصلاح کرنے والے کے طور پر جو ہے وہ پیش کرنا پڑے گا. وہ اصلاح کسی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے, نظریاتی یعنی عقائد کے ضمن میں آپ ڈسکس کریں تب بھی ہو سکتی ہے, اگر آپ معاشرتی پہلو میں ایک مصلح کو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے, علم کی جہاد کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے, نظریاتی اساس کو سامنے رکھنا چاہیں وہ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک عبادت گزار تقوی شعار جو شخص ہے وہ کیسا ہے, تب بھی حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی طرح آپ وفا کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں, دین متین کی خدمت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں, الغرض آپ کسی بھی اعتبار سے جناب علی المرتضیٰ کی ذات کو اگر رول ماڈل اور آئینہ بنائیں تو ہمیں وہ تمام نقوش اس ذات گرامی میں جو ہے مرتسم نظر آتے ہیں, جن کی وجہ سے ایک بہترین انسان بنا جا سکتا ہے, ایک بہترین مومن بنا جا سکتا ہے. بہت شکریہ شہباز صاحب, یہ بہت ہی اہم آپ نے پوائنٹ, اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ یہ والی گفتگو جو ہے یہ ہمارے پروگرام میں ہونی چاہیے. جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو مجھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ افطاری کے وقت پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بیٹھی ہوئی ہیں, حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کی خادمہ بیٹھی ہوئی ہے فضہ, یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے افطار کے وقت, تو کہتے ہیں جی مجھے بھوکا ہوں, مجھے کچھ دے دیں آپ. تو سیدنا علی اپنی روٹی اٹھاتے ہیں اور سیدنا حسن کو دیتے ہیں کہ جائیں آپ جا کے ان کو دے دیں. تو جب سیدنا حسن جانے لگتے ہیں تو اپنی روٹی بھی ساتھ اٹھا لیتے ہیں, اور جب وہ اپنی روٹی ساتھ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو سیدنا حسین بھی اپنی روٹی اٹھاتے ہیں, اٹھا کے دے دیتے ہیں. بی بی فاطمہ بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دیتی ہیں, اور جب ان کی خادمہ دیکھتی ہیں تو وہ بھی اپنے حصے کی روٹی, یعنی دیکھیں نا سخیوں کے گھر میں سخاوت کا چلن ہے, سخاوت کا رواج ہے, سخاوت کا کلچر ہے, وہ سارے اپنے حصے کی روٹی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہ اپنے جو دروازے پر آیا وہ اس کو دے دیتے ہیں. تو آج کل کے حالات میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں افطاری کے وقت دسترخوان پر دنیا کی کون سی نعمت نہیں ہوتی. مہنگائی نے بہت سے لوگوں کو بہت برے طریقے سے متاثر بھی کیا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کے دسترخوانوں میں کمی تو نہیں آئی, لیکن ہم روزے کے وقت افطار کے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس ملک میں سیلاب کی وجہ سے بے شمار لوگ بہت بری زندگیاں گزار رہے ہیں. تو خدا تعالیٰ ہمیں اس بات کا شعور دے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. آٹے کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں, تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم علی والے بنیں بے شک, اور علی والا بن کے لوگوں کے گھروں تک وہ ساری چیزیں لے کر جائیں. تو علی رضی اللہ عنہ کی ذات کو یہ پیار محبت خدمت کے لیے نمونہ بنانے کے بجائے ہم کوئی اور نمونے نہ بنائیں, یہ نمونہ بنائیں کہ علی ماڈل ہے اور اس وجہ سے ماڈل ہیں کہ ہم علی والے بنیں. میں ڈاکٹر عاطف ہاشمی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ سیدنا علی کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جس طرح انہوں نے ان کے فہم کی بات کی, سخاوت کی بات کی, جو ان کا منصب قضا ہے یعنی وہ چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہیں, انصاف کو علی کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جب زمانہ دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ علی کا انصاف کیسا ہوتا ہے. تو میں کچھ واقعات لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیش کریں. ہم بھی انصاف کے بڑے مارے ہوئے ہیں آج کل, ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں انصاف دکھائی نہیں دیتا, تھوڑی سی ذکر کریں ان کا. بہت شکریہ صبوغ صاحب, آپ نے بڑے اہم موضوع پر گفتگو کے لیے موقع دیا. سب سے پہلے تو ابھی جو آپ گفتگو کر رہے تھے, یہ جو واقعہ رمضان کے حوالے سے آپ نے بیان کیا, اس میں مجھے آپ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو وہ آیت یاد آ رہی تھی جو اس موقع پہ جو نازل ہوئی تھی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو اسی موقع پہ حضرت علی کی اور اس گھرانے کی شان کے لیے یہ آیت اس میں نازل ہوئی. تو جو سوال آپ نے پوچھا آپ کے جو منصب قضا کے حوالے سے, تو ایک ہم ہر جمعہ کو تقریباً جو خطبہ حضرات بیان کرتے ہیں ایک حدیث کا ایک ٹکڑا کہ وہ اقضاہم علی, کہ منصب قضا یا جو فیصلوں کے حوالے سے سب سے اعلیٰ منصب پر وہ حضرت علی ہیں, ان کے پائے کے فیصلے کرنے والا وہ کوئی نہیں. تو جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں اور پھر حضرت علی کا جو ان کی زندگی کے واقعات اور پھر ان کے جو خلافت کے زمانے میں ان کے پاس جو لوگ آئے اور جو اپنے مسائل لے کے آئے اور آپ نے ان مسائل کا اتنی خوبصورتی سے ان کو حل ان کا پیش کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں تو واقعات کچھ ایسے ہیں جو ایسے نقش ہو گئے اور ایسی ان کے اندر ایسی وہ بداہت ہے کہ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ جو 17 اونٹوں والا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, جی بالکل, کہ 17 اونٹ 3 لوگ تھے, ان کے درمیان 17 اونٹ تھے تقسیم کرنے, اور وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں اور ہم تینوں کا جو حصہ ہے وہ ایک کے لیے آدھا حصہ اونٹوں کا آتا ہے ایک کے حصے میں, اور دوسرے کے حصے میں تہائی حصہ آتا ہے, اور جو تیسرا ہے اس کے حصے میں 9واں حصہ اونٹوں کا آتا ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اونٹ ہمارے درمیان تقسیم بھی ہوں
اور ان میں کوئی اونٹ ذبح بھی نہ کرنا پڑے. اب 17 کو اگر آپ آدھا حصہ دیں گے کسی کو تو وہ تو 8.5 بن جائیں گے. صحیح, ہاں, تو ذبح کرنا پڑ جائے گا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اس کا آسان حل ہے. آپ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور اس 17 کے ساتھ اس اونٹ کو بھی شامل کر لیا, 18 ہو گیا. اب 18 سے آپ نے فرمایا کہ آدھا حصہ اس کا جو بنتا ہے, جس کا اس کے 9 اس کے حصے میں اونٹ آئیں گے, تو یہ 9 اونٹ صحیح آدھے حصے والے کو دے دیے. صحیح. پھر دوسرا جس کا جو تہائی حصہ بنتا تھا اس کے 6 اونٹ اس کے حصے میں آتے تھے 18 میں سے, تیسرا حصہ 6, تو 6 اونٹ آپ نے اس کے حوالے کر دیے. اور جو 9واں حصے والا تھا اس کے لیے آپ نے, اس کے حصے میں 2 اونٹ بنتے تھے, تو آپ نے 2 اونٹ اس کے حوالے کر دیے. اب اس طرح سے ایک کو ملے 9, دوسرے کو 6 15 اور تیسرے کو 2 17. وہ جو 18واں اونٹ تھا وہ پھر بھی بچ گیا, وہ واپس آپ نے بیت المال میں بیچ دیا. تو کس خوبصورتی سے مسئلہ بھی حل کر دیا اور اونٹ کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. اسی طرح سے ایک واقعہ تو بالکل حیران کر دینے والا ہے جو وراثت کے حوالے سے, کیونکہ حضرت علی کا ایک تو منصب قضا کی آپ نے بات کی, دوسرا آپ کا جو آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو علم المیراث ہے اس کی تقسیم میں حضرت علی سے بڑا عالم نہیں ہے. تو میراث کی تقسیم کا ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ مختصر سبوں میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عورت آئی آپ کی خدمت میں آپ کی خلافت کے زمانے میں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا اور ان کے پاس جو مال جو ترکہ چھوڑ کے گئے وہ 600 دینار تھا. تو ان 600 دینار میں سے مجھے صرف 1 دینار وہ دیا گیا. تو یہ میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو گیا, تو آپ اس کا ازالہ فرمائیں. تو حضرت علی اس سے پہلے کہ اس کو اس سے یہ کہنے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی, وہ اس کا جو مثبت پہلو اس طرف دیکھتے ہیں پہلے کہ اس کا آیا یہ کیا واقعی اس کا ظلم ہوا یا یہ ایسا ہی کہہ رہی. تو اس کو آپ نے فوراً ہی کہہ دیا کہ ایسا تو نہیں کہ جو تمہارا بھائی ہے اس کی ایک بیوی بھی ہے, اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں, اس کی ایک ماں بھی ہے اور تمہارے 12 بھائی اور بھی ہیں. تو حیران ہوئی کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر تمہارا 1 ہی دینار تمہارے حصے میں بنتا ہے, تمہیں بالکل جائز حق ملا ہے. صحیح. تو اب یہ کیسے آپ نے ایک دم سے آئیڈیا لگا لیا کہ 1 دینار 600 میں سے اگر اس کے حصے میں آ رہا ہے تو باقی جو وارث ہیں وہ کتنے ہیں, کہ ایک ماں ہے, ایک بیوی ہے, 2 بیٹیاں ہیں اور 6 اور 12 بھائی ہیں. پورا علم ریاضی جو ہے بالکل ہمارے آپ بالکل آپ پورا سوال آپ سمجھا کے سامنے رکھیں نا, پھر بھی اس کو حل کرنے میں ایک دفعہ دماغ چکر لگتا ہے. تو انہوں نے صرف ایک چیز انہوں نے بتائی کہ مجھے 600 میں سے ایک سارا کچھ چھپایا ہوا اس میں سے ایک پہلو بتایا, اس کو ایک پہلو سے سارا مسئلہ سامنے لے کر پورا واقعہ سامنے رکھ دیا. اور پھر اس کی جو آپ دیکھیں کہ اب 600 میں سے اگر بیوی کا حصہ دیکھا جائے تو بیوی کا حصہ چھٹا بنتا ہے میراث میں, تو 600 میں سے چھٹا حصہ 100 دینار وہ بیوی کے حق میں چلے گئے. بیٹیوں کے لیے 2 تہائی ہے, دونوں بیٹیوں کے لیے, تو ایک کے لیے تہائی آ گیا 200 اور دوسری بیٹی کے لیے 1 تہائی آ گیا 200, تو 400 اور 1 500 یہ ہو گیا. اور ماں کا جو ہے وہ 8واں حصہ ہے 75 دینار وہ ماں کے حصے میں چلے گئے اور باقی رہ گئے 25. اب 25 کو تقسیم کیا جائے گا بہنوں اور بھائیوں میں, بھائی کے لیے دوہرا حصہ اور بہن کے لیے 1 حصہ. تو یوں 12 کو 2 حصے مل گئے 24 اور 25واں حصہ صرف 1 دینار وہ بچ گیا اور وہ اس بہن کے حصے میں وہ آ گیا. تو یوں وہ مطمئن ہوئی کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. کوئی زیادتی نہیں. تو اس کا مطلب ہے جج کو منصب قضا پر بیٹھتے ہوئے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ سارے پہلو کیا ہیں کسی واقعے کے. اگر آپ آدھی خبریں سن کر آدھے تجزیے تبصرے سن کر کوئی ڈیسیژن کریں گے تو پھر بڑے پرابلم بھی جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ بہت ہی اہم بات ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو قضا کے واقعات ہیں یہ کیونکہ اتنے اہم ہیں, ہم سب لوگ اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں جو بہت زیادہ اچھے ہونے کے باوجود بھی نا انصاف کا ترازو تھامتے ہوئے پرابلم کہیں نہ کہیں کریٹ کر دیتے ہیں. مفتی امجد عباس صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے گزارش کروں گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ حکمران بھی رہے اور بہت مشہور خط ہے ان کا حضرت مالک اشتر کے نام. جب آپ نے ان کو گورنر اپوائنٹ کیا تو آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں کی. تو میرا خیال ہے کہ کتنا بڑا انفرادی سطح پر علی کو ہم کیسے سمجھیں, کورٹ کے اندر علی کو کیسے سمجھیں اور حکمرانی کے طور پر علی کو کیسے سمجھیں. تو میں کہوں تھوڑا سا بھی بیان کریں اس خط کے اندر جو حکمرانی کے اصول بیان کرتے ہیں وہ کیا ہیں. بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں مجھے موقع دیا. جو پہلے بات ہو رہی تھی ابتدا میں اسی کو ایک بار دہراؤں گا کہ سب سے اہم ہمارے لیے یہ ہے کہ اس موقع پر جیسے امام علی کی ہم یاد منا رہے ہیں, ہمیں ان کی وہ تعلیمات جو آج اس سے حاضر میں ہمیں ضرورت ہے جن کی, ان پر غور کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بے شک بے شک. آپ دیکھیے, آپ نے پہلے ذکر کیا, نام تو ہم لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں,
امام علی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، باقی صحابہ کرام کا لیتے ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمات سے کیا لیتے ہیں، یہ اہم ہے۔ یہ ہے تو بالکل آج کے دن کے حوالے سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں اگر آج انہیں ہم مشعل راہ بنائیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی بہت بڑے عالم تھے، تو آج ہمیں علم کے ساتھ ہماری جو سلوک ہے، جو ہمارا رویہ ہے مجموعی، جس طرح ہمارے ہاں علم کی اب ریشو کم ہوتی جا رہی ہے اور جو خواندگی کا تناسب ہے وہ کم ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ علیہ السلام کا وہ خط جو نہج البلاغہ میں موجود ہے جناب مالک اشتر کے نام، وہ حکمرانی کے بہترین اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ اس میں آپ نے جن چیزوں پہ فوکس کیا بنیادی طور پہ جنہیں حکمران کو دیکھنا ہے، وہ ہے عدل و انصاف کی فراہمی اور انسانی مساوات۔ اگر میں اس خط کا خلاصہ کروں تو دو پہلو اس میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں، ایک عدل و انصاف کی فراہمی، امن و امان کا قیام، اور دوسرا انسانی مساوات اور برابری۔ صحیح۔ آپ نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ اپنے مخالفین کے ساتھ بھی ایک مناسب رویے کو، ایک مناسب عادلانہ سلوک کو اپنایا جائے۔ آپ کے دور میں مذہبی آزادی بھی تھی، عدل و انصاف کے حوالے سے بھی آپ کو کئی واقعات ایسے مل جائیں گے جو بتائیں گے کہ کیا صورتحال تھی، کیسا نظام تھا۔ آپ ایک دفعہ قاضی کے پاس پیش ہوئے تو آپ کے مقابل کی نسبت قاضی نے آپ کو احترام سے بلایا، ابوالحسن کہا، اور کنیت کے ساتھ کسی کو بلانا احترام دینا، احترام کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قاضی میرے ساتھ مناسب سلوک نہیں کر رہا، یہ مجھے زیادہ احترام دے رہا ہے اور مقابل کو احترام نہیں دے رہا۔ تو آپ کے اس خط کے اندر جو مندرجات ہیں ان میں آپ نے بہت زیادہ زور دیا اس پہ کہ آپ کو عدل و انصاف کرنا ہے، اور ایسے عملوں کو رکھیں کہ جنہوں نے پہلے کرپشن نہیں کی۔ یہ آپ کو اس خط میں ملے گا کہ حضرت مالک اشتر کو آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے کرندے ایسے رکھیں کہ جنہوں نے سابقہ حکومتوں میں جن کی شہرت اچھی رہی ہے، ایسے لوگ کہ جو پہلے جن کا ماضی داغدار رہا ہے، تمہیں ان کو اپنے ساتھ جمع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح۔ پھر جس چیز کو آپ نے بیان کیا اپنے اور بھی خطوں میں، وہ یہ تھا کہ اپنے گورنرز کو بارہا متوجہ کیا کہ لوگ دو طرح کے ہیں، یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تم جیسے ہیں۔ یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تم جیسے ہیں، کیونکہ آپ کی حکومت میں غیر مسلم بھی تھے۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں، یا تمہارے دینی بھائی ہیں، مسلمان ہیں، یا انسانیت میں تم جیسے ہیں، تمہیں ان کا خیال کرنا ہے۔ آپ دیکھیے خوارج کے حوالے سے جو آپ کا رویہ ہے وہ کتنا زبردست ہے کہ جب تک انہوں نے عملی طور پہ جنگ نہیں کی، آپ نے ان کے ساتھ قتال سے منع کیا لوگوں کو، اور انہیں مارا نہیں ہے۔ فقط نظریاتی اختلاف سے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے خلاف یہ جو ہمارے ہاں نظام ہے، بلکہ ایک بات میں اگر اضافہ آپ کی اجازت کروں، یہ تکفیر کے فتاوی ہیں، صحیح، یہ سب سے پہلے جو ہمیں نظر آتا ہے حضرت عثمان کے بارے میں، اور پھر ان کے بعد امام علی کے حوالے سے لوگوں کا یہ رویہ تھا کہ لوگ آپ کی تکفیر کرتے تھے اور آپ کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ نے جواب میں کسی کی تکفیر نہیں کی، اور صرف اسی اختلاف فکری کی وجہ سے کسی کا قتل نہیں کیا۔ بلکہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ جب ان کے سامنے کسی نے اس طرح کی بات کی تو آپ نے کہا ہم رجال و نحن رجال۔ ہاں، اور ایک اور بھی جملہ ہے جو نہج البلاغہ اور دیگر جگہوں پہ بھی ہے، اخواننا فی الدین بغوا علینا، ہمارے بھائیوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی۔ یعنی بغاوت کا سبب یہ نہیں بنتا کہ آپ انہیں دین سے خارج کر دیں، آپ انہیں انسانیت سے خارج کر دیں۔ اور مجھے کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ جنگ کی ان کے مقتولین کی لاشیں نہ دفنائی ہوں، جنازہ نہ پڑھایا ہو، اور جنازے میں سب اکٹھے ہو جاتے تھے اس اختلاف کے باوجود۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے، اور جنازے میں شریک ہونے پہ کہتے ہیں کہ جو شریک ہوئے ان کے نکاح ٹوٹ گئے، نکاح ٹوٹ گیا۔ اور وہ لوگ کہ جو اس وقت میں جنہیں باغی کہا گیا نس کی روح سے کہ یہ باغی ہیں، اور خارجی جنہوں نے آپ کی تکفیر کی، آپ کا ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ نہ تھا۔ صحیح۔ تو یہ ایسی مثالیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور آپ کا جو خط ہے پاکستان حکومت نے ایک بار اسے شائع بھی کیا، اور ابھی اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگریزی میں وہ دستیاب ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکمرانوں کو ضرور اسے پڑھنا چاہیے، اور میرا ہر شخص کہیں نہ کہیں حکمران ہے، ایسی کہیں نہ کہیں جہاں بھی ہمارا دائرہ کار ہے ہم وہاں مسئول ہیں، ہم وہاں ایک طرح کے آپ گھر میں بطور باپ، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، بطور باپ آپ گھر میں حکمران ہیں، ادارے کے اگر آپ ہیڈ ہیں تو وہاں آپ حکمران ہیں۔ تو ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں وہ عدل و انصاف اور انسانی مساوات اور امن، اس چیز کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی ہماری دونوں چیزیں اگر معاشرے میں قائم ہو جائے نا تو پھر سیکورٹی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایسے ہی کہ جب لوگوں کو یہ ٹرسٹ ہو کہ ریاست عدل و انصاف فراہم کر رہی ہے، میرٹ کا قتل عام نہیں ہو رہا، کرپشن نہیں ہو رہی، اور ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جس وقت چاہے سوال اٹھا سکتا ہے، اور جس شخص کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو انصاف مل سکتا ہے، تو میرا خیال یہ کہ معاشرہ پھر گل و گلزار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے انسانی مساوات، یعنی معاشرے کے اندر صرف مسلمان ہی نہیں، دیگر مذاہب سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور ان کو برابر کے حقوق میسر ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ پورا معاشرہ ایک ہم آہنگ معاشرہ جو ہے وہ وہاں پر قائم ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر شہباز علی بھائی سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ چل رہی ہے، دیکھیں کتنا دلچسپ ہے کہ میں اکثر کہا دیکھتا ہوں کہ آج کل رمضان کا مقدس مہینہ ہے،
ٹی وی چینلز اور یوٹیوب پر نا جو علماء کی گفتگو کے وہ حصے ہیں جس سے معاشرے میں نا آگ لگائی جا سکتی ہے نا اور ریٹنگ حاصل کی جا سکتی ہے. رمضان کے مقدس مہینے میں تو وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس مقدس مہینے کو بھی ہم نے لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. رمضان کا مہینہ لڑائی، اچھا جو مقدس ایام آتے ہیں نا، آپ یقین مانیں حساس علاقوں میں فوج بھجوا دی گئی، پولیس الرٹ ہو جاتی ہے. کیوں جی؟ کربلا کا مہینہ وہ آ گیا ہے، محرم آ گیا ہے، ربیع الاول آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، تو پولیس کو جن مہینوں میں مشرکین مکہ بھی اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ لڑائیاں چھوڑ دیتے تھے، ان مہینوں میں ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پولیس کو الرٹ کیا جاتا ہے کہ اب کی مسلمانوں کے مختلف گروہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا شروع کر دیں. اقبال نے کہا تھا نا، گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، کہ یعنی آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو بکر کا اور علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا، لیکن آپ کو تھوڑا سا ہوشیار ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ جو مزاج ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے کم از کم ہم لوگوں تک یہ پہنچانا چاہیے کہ یہ نہ انبیاء کا مزاج ہے، نہ صحابہ اور اہل بیت کا مزاج ہے، اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کا مزاج ہے. تو یہ تھوڑا سا لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. دیکھیے میں ایک چیز کو پہلے آپ کی گفتگو کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک واقعہ جناب علی المرتضیٰ کی سخا کے حوالے سے جی بے شک اپنی لاسٹ جو گفتگو تھی اس میں بیان کیا تھا، ٹھیک، اور اس میں ایک چیز کی طرف میں ایک لطیف نقطہ ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں بسم گا. اللہ. آپ نے یہ کہا کہ جب مانگنے والا دروازے پہ آیا تو جناب علی المرتضیٰ نے کیا کیا کہ اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور جناب حسن کو دی کہ تم جا کے دے کے آؤ. ہاں ٹھیک ہے، بیٹے کے ذریعے. دیکھیں یہ چیز اب دیکھیں یہاں سے تربیت، قرآن کہتا ہے نا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کی کیا کرو، تربیت کرو، ٹریننگ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ٹریننگ کے پرنسپلز کیا ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا تھا، تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سفر سے واپس آتے تو راستے میں بچے ملتے تو ان کو اٹھا لیتے تھے، اور اٹھانے کے بعد خود انہیں ترغیب دیا کرتے تھے. مثلا سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے تہجد کے وقت اٹھانے کے لیے ان کے گھر چلے گئے تھے اور وہ سو رہے تھے. ٹھیک ہے، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تربیت کا عنصر بنیادی طور پہ عمل سے پھوٹتا ہے. واہ، اقبال نے کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کر کے دکھائیں گے تو کیا ہوگا، لوگ آگے بڑھیں گے. اسی طرح اگر آپ بانی پاکستان کی جو شخصیت ہے اس کو پڑھنا شروع کریں تو انہوں نے کیا کیا تھا، اس ملک کو ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے لیے جو اقدام بنیادی طور پر اٹھائے تھے وہ کیا تھے، وہ سارے کے سارے خود سے ہو کر آگے بڑھتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف تعلیمات یا تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا، بلکہ عملی طور پر اس کی مثال پیش کی. مثلا قرآن نے کہا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سیرت کیا ہے، عملی نمونہ. یہ نہیں کہا کہ صرف تعلیمات، بلکہ یہ کہا سیرت. ٹھیک ہے، اب اس سے آگے بڑھیں کہ ہمارا مزاج لڑائی جھگڑے والا کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے، دو چیزوں کے ذہن میں رکھیے کہ انسانی مزاج میں فطری طور پر انس اور محبت کو رکھا گیا ہے، اور انسان اسی کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، انسان کہلاتا ہے. بے شک. یہ پرتشدد کب ہوتا ہے، یہ عدم برداشت کا حامل کب ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر نفرت اور مخاصمت کب پیدا ہوتی ہے، جب اس کی انا کے اعتبار سے لوگ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، پروپیگیشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ قسم کی. ٹھیک، پھر اس کے بعد جب آپ نظریات کو یا کلی طور پر عقلی اعتبار سے لے لیتے ہیں، یا یوں ہوتا ہے کہ جو اصولی عمارت کھڑی ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے علماء کے اندر، بالخصوص پاکستان کے علماء کے اندر ایک بہت بڑی خامی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پوری بات بیان نہیں کرتے. ہم لوگوں کو پوری بات، مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جناب علی المرتضیٰ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے ایک ہدایت فرمائی تھی، اور وہ کیا تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا شروع کرو تو یک طرفہ ٹریفک نہیں چلانی، تم نے ایک کا موقف نہیں سننا، دوسرے کا بھی موقف سننا، اور اس کے بعد جا کے تم نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں یہ ہے کہ 3 طرح کے امور ہماری دینی منفیت میں شامل ہو گئے ہیں. پہلا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے سپیریئر ثابت کرنا ہے، چاہے آپ دلائل کی دنیا میں ہیں، عمل کی دنیا میں ہیں، مسلک یا مذہب کی دنیا میں ہیں، ہر اعتبار سے خود کو سپیریئر ثابت کرنا ہے کہ میں ہی بہتر ہوں. اور یہ جب یہ جو لفظ ہے نا، میں ہی، مثلا میں یہاں ایک واقعہ بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص گیا، دروازے پہ جا کے دستک دی. بنیادی طور پہ یہ آداب معاشرت سے تعلق رکھتا ہے. دروازے پہ دستک دی، اور دستک دینے کے بعد اللہ کے رسول نے اندر سے پوچھا کہ بچاؤ تم کون ہو، تو انہوں نے کہا میں ہوں. اللہ کے رسول جو ہے وہ ناراضی کے اظہار فرماتے ہیں، وہ باہر تشریف لائے. ٹھیک ہے، اور باہر تشریف لا کے ان کو جو ہے
محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول نے اس چیز پر ناگواری کا اظہار کیا، گویا انہیں سمجھایا کہ آپ کو نام بتانا چاہیے، نام بتانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میں فلاں شخص ہوں، اور نام بتانے سے کیا ہوتا، اگلا شخص جو ہے وہ متجسس بھی نہ ہوتا، جھانکنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خوف کی وجہ سے اگر کوئی وہ عمل کر بیٹھتا جس سے تمہیں نقصان ہوتا اور تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی، کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہو جاتا تو اس سے بھی تم محفوظ ہو جاتے۔ بتانا کیا آپ مقصود؟ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں اور آپ اتنی روانی میں گفتگو کر رہے ہیں، میرا جی نہیں چاہتا آپ کو روکوں، لیکن وہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اکثر کا دیکھتے ہیں کہ ہمارے واٹس ایپ پہ نا ہماری ڈی پی میں بچے کی تصویر لگائی ہے، پھول کی تصویر لگائی ہوتی ہے، اپنے نام کی جگہ 2 ڈاٹ اور دل کے نشان بنائے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام ہاؤ آر یو۔ اب بھائی کون ہیں آپ؟ مطلب یہ حدیث جو ہے نا دیکھیں کیسے وہاں پر جاتی ہے۔ اچھا یہ جو غیر شناخت شدہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، یہ ان سب کے اندر، یہ آج کے ساتھ دیکھیں کیسے لنک کرتا ہے یہ واقعہ کہ ٹویٹر پر فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں اور قائد اعظم محمد الجناح کے نام سے اکاؤنٹ بنا ہے۔ ایک دن آپ سوئی اٹھتے ہیں تو آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد کی ریکویسٹ آ جاتی ہے فیس بک کے اوپر۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، تو یہ دیکھیں کیسی رہنمائی ملتی ہے یہاں سے کہ آپ، میں یہاں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ تو ہو گئی بات، اب اسی پوائنٹ آف ویو کو آپ عقیدت کے باب میں دیکھیے، ٹھیک ہے، ہم نے عقیدت میں بھی چند چیزوں کو مجسم تراش لیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہماری عقیدت کے خلاف کوئی بات ہمارے سامنے آئے گی تو ہم جو ہے وہ جھگڑے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے، اور یہ رویے ڈیولپ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ لوگوں کے درمیان علمی ماحول پیدا کرتے ہیں، ٹھیک، اصولی ماحول پیدا کرتے ہیں، اور لوگوں کو آپ کیا فراہم کرتے ہیں؟ گفت و شنید، باہم مکالمہ کی فضا فراہم کرتے ہیں، تب جا کے آپ کے مزاج رفتہ رفتہ جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے کو سننے کا آپ کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ مثلا حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بات مفتی صاحب نے بھی کہی خوارج کے حوالے سے، خوارج نے کیا کہا؟ لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا، اور جناب علی المرتضیٰ کے مقابل میں کھڑے ہو گئے، تو جناب علی المرتضیٰ نے وہاں بھی پہلے دلیل سے کام لیا، اور دلیل کیا دی تھی؟ وہ معاشرت جس کو ہم ازدواجیت کے اعتبار سے کہ مرد اور عورت کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک حکم بنایا جاتا ہے، اور وہ حکم دونوں کے درمیان ثالثی میڈیٹر کا کام کرتا ہے، اور میڈیٹر ہونے کے درمیان ان دونوں کو دوبارہ حقوق زوجیت جو ہیں ان میں باندھ دیتا ہے۔ یہ جو رسی ہے ہماری ازدواجی زندگی کی، اس میں باندھ دیتا ہے۔ کیا تم امت محمدیہ کو اس مرد اور عورت سے بھی کم گردانتے ہو؟ وہ یا پہلے دلیل، اور دلیل بھی کون سی؟ جو حقائق پر مبنی ہو، یہ نہیں کہ آپ نے کلی طور پر عقل سے کہہ دیا کہ میرا یہ ماننا ہے تو گویا یہی درست ہے۔ تب جا کے آپ کے رویے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ رفتہ رفتہ نرمی پیدا ہوتی ہے، برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ایک علمی ماحول بنتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا پیچھے جا کے اگر دیکھیں اوائل دور میں کیا ہوتا تھا، کیا اختلاف ہمیں نہیں ملتے؟ بڑی بڑی کتابیں اختلاف و صحاب الفقہاء کے نام سے ہمیں نہیں ملتی کہ ایسے لوگ جو مطلب اختلاف کیا کرتے تھے۔ باہم ہم دیکھتے ہیں کہ احناف کے اپنے موقف کے اندر، شوافی کے اپنے موقف کے اندر ڈفرنٹ قسم کے ہمیں جو ہے وہ اختلافات نظر آتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مزاج کو، اپنے رویے کو شستہ اور شائستہ کرنا، جہاں علم وہاں عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پر معاشرتی ضرورتوں کو اور ان تمام چیزوں کو جن کا آپ کا معاشرہ متقاضی ہے سامنا رکھنا پڑے۔ صحیح شہباز صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ ہماری تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فقہاء کے درمیان اختلافات ہیں، ایون صحابہ اکرام کے درمیان بھی اختلافات ہیں جن کو مشاجرات کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو ادویات ہوتی ہیں نا ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہیں، اس پہ ایک خاص ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ اس دوا کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ وہ ہوتی کس کے لیے؟ بچوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی ان مسائل کو، جو مشاجرات کے مسائل تھے یا فتنہ پردازی کے مسائل تھے، ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھا تھا ہمیشہ۔ اور جب بچوں کے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے ماشاءاللہ جو کچھ ہم نے دیکھا، شیعہ سنی فساد، نفرت کی انگار، یہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھے۔ تو ہمارے بزرگوں نے جس کام کو چھپا کے رکھا تھا، آج کل کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں معاشرے کے اندر، وہ کتابیں اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، یہ لکھا ہوا۔ بھائی یہ آج نہیں لکھا ہوا، یہ صدیوں سے لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کے لیے لکھا بھی نہیں ہوا۔ یہ اچھا آپ کا کام بھی کوئی نہیں ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ۔ یہ تو علماء کی بحثیں تھیں، انہوں نے اپنے اندر ہی رکھی، کبھی اس کو معاشرے میں لے کر نہیں آئے۔ اور جو چیزیں آپ کو، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ایسی کتابوں کو ہم قابل ضبطگی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ خپتی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو تاریخ ہے کہ جو پڑھنے کے بعد میرے جیسا نالائق آدمی اٹھے اور اس کے قرون اولیٰ کے مسلمانوں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد کیا ہو کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، ہم نے عدالتیں لگا لی ہیں جگہ جگہ نا، اور پوری دنیا کے ہم بن گئے ہیں اور یہ کرنا شروع ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے لوگوں تک یہ بات ہی پہنچانی چاہیے کہ یہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ اپنے آپ کو علمی طور پر سٹرونگ کریں، عمل کے میدان میں سٹرونگ کریں، تو میرا خیال یہ زیادہ چیزیں ہیں جنہیں لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، نہ کہ حضرت علی کے کو سامنے لا کر اور پیچھے ہمارے اپنے جو ایجنڈے ہیں
یا ابو بکر صدیق کو سامنے لا کر پیچھے جو اپنے ایجنڈے ہیں ان کو چلانا شروع کریں. تو ہاشمی صاحب میں تھوڑا سا یہ گزارش کروں گا کہ اس باب میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ ہماری نئی نسل کو حضرت علی کی سیرت سے کیسے استفادہ کرنا چاہیے اور ہمارے علماء کو کیا کرنا چاہیے ممبر و محراب پہ. جی بالکل، یہ ایک تو ابھی بات ہوئی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، صحیح، اور شروع میں جو آپ نے پروگرام کا جو عنوان بتایا کہ حضرت علی کی شخصیت کے وہ پہلو جو آج کی جو ہماری تاریخ ہے، آج کا جو عصر حاضر ہے، اس سے جو ریلیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پروگراموں میں ہوتا ہے کہ ایسی شخصیات کے ہم مناقب بیان کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، جو بالکل ہونے چاہیے، ہماری ہیں بھی اور ہماری نئی نسل کے سامنے وہ آنے بھی چاہیے. لیکن اس کا وہ پہلو کہ ان شخصیات کے یہ جو مناقب ہیں ان کا اور ان کے اندر یہ جو ہم شان دیکھتے ہیں اس کا آج سے وہ لنک کیا ہے اور آج کی نسل کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ایسے ہم قرآن کریم کے حوالے سے بھی آج کل رمضان میں بہت سے درس قرآن وہ بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت ہے، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو وہ اس زمانے کے حساب سے کہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں یہ ہوا آج اس کو آج سے ریلیٹ نہیں کرتے. تو حضرت علی اور یہ جو شخصیات ہیں ان کی جو ہم تعلیمات پیش کر رہے ہیں ان کو آج کے دور میں ہم ان کو پیش کریں کہ آج اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تعلیم و تربیت کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، تو حضرت علی کا ایک تو وہ نمونہ تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو روٹی دی کہ جا کے سائل کو دے کے آ جائے. یہ انہوں نے تربیت کی اور اس تربیت کا نمونہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے سامنے وہ جو واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا جو وضو کر رہا تھا اور اس کا وضو درست نہیں تھا، تو اس کے سامنے انہوں نے اس کو ٹوکا نہیں کہ تم وضو غلط کر رہے ہو، اس کو دونوں حضرات نے وضو کر کے بتایا کہ ہم دو وضو کرتے ہیں اور ہمیں بتائیں دونوں بھائی ہم دونوں میں سے وضو کس کا ٹھیک ہے. تو دونوں نے وضو کیا، ایک نے بھی مکمل جو طریقہ ہے اس سے مطابق کیا، دوسرے نے بھی سیم اسی طریقے سے وضو کیا. تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ غلطی میری کہاں پہ تھی اور ان کو کہا کہ بھئی آپ دونوں ٹھیک ہیں، غلطی میری تھی. تو یہ حضرت علی کی تربیت کا ایک وہ نمونہ تھا کہ بجائے کسی کو ٹوکنے کے، بجائے تعاون و تشنیع کے، اس میں بزرگ کا جو ادب ہے اس کو بھی پاس رکھا گیا اور آپ نے ایک تعلیم کا ایک منظر وہ اپنے پیش کر کے دیا. تو اس طرح کا حضرت علی کی جو تعلیم و تربیت ہے ہمیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اور علماء کرام کے لیے سیکھنے کا یہ ہے کہ ایک تعاون و تشنیع کر کے کسی پر انگلی اٹھا کے اس کو متوجہ کرنا کہ تم ایسا غلط کرو، ایسا نہیں کرو، ایسے کرو، بلکہ اس کو خود عمل سے آپ ایک نمونہ بن کے دکھائیں کہ یوں یہ درست طرز عمل ہے اور اس کا جو برعکس ہے وہ درست طرز عمل نہیں ہے. یہ ہاشمی صاحب اتنی اہم بات ہے نا کہ اکثر اوقات ہم بچوں کو کس طریقے سے مہمانوں کے سامنے نا ٹوک دیتے ہیں. کلاس روم میں ٹیچر نا اس میں کوئی 4 کتابیں پڑھ لیتی ہیں بدقسمتی کے ساتھ، پھر مسائل پیدا کرتا ہے. وہ اپنا علم جھاڑنے کے لیے کسی نہ کسی بچے کی کلاس میں بے عزتی کرنا اپنے اس نے فرض سمجھا ہوا ہے کہ اس کی کلاس نہیں ہے تاکہ میری علمیت کا جو اظہار ہے وہ وہاں پر ہو سکے. اچھا، یہ واقعہ میرے والد صاحب سے میں نے ان سے یہ سنا تھا. آپ یقین مانیں کہ مجھے اس دن یہ فیل ہوا کہ یہ خاندان رسالت کی کس انداز سے تربیت کی گئی، صحابہ کرام کی کس انداز سے تربیت کی گئی. اور بچپن میں نا وہ اکثر اوقات کوئی محرم کا مہینہ آتا تو اشتہاروں پہ ایک شعر لکھا ہوتا تھا نا، آؤ چلیں کرنے سلام اس آستانے کو جس کے در سے حسین ملا زمانے کو. تو یہ جو حسین زمانے کو ملا نا، تو حسین ساز زمانہ کیسے بن سکتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ آپ یہ حسینیت یہ ہے، حسینیت تہذیب کا نام ہے، حسینیت پیار اور محبت کا نام ہے، حسینیت معاشرے کے اندر خیر اور فلاح کے کاموں کا نام ہے. تو یہ حسینیت ہے. اور یہ حسینیت کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے مطلب کتنے چھوٹا سا کام ہے. آپ یقین مانیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بزرگ شخص کی انا کو ٹھیس پہنچائے بغیر، اس کو مجروح کیے بغیر اس تک اپنی بات کیسے پہنچانی ہے. تو یہ اصل میں تربیت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو ہے. یہ دیکھیں نا، بی بی فاطمہ کے دامن سے جو بچے تیار ہوئے، حضرت علی کی تربیت سے جو بچے تیار ہوئے، وہ ایسے ہوتے ہیں. وہ معاشرے کے اندر یہ نہیں کرتے کہ انگلیاں اٹھا کے لوگوں کو یہ کرتے رہیں، وہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں. مفتی امجد واعظ صاحب، یہ تھوڑا سا رہنمائی کریں. آپ ماشاءاللہ بہت عرصے سے پیس بلڈنگ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں. معاشرے کے اندر یہ جو تربیت کا نظام ہے، اسے لوگوں تک پہنچانے میں ممبر و محراب کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. ہماری مشکلات مربوط ہی ممبر اور محراب سے ہیں. آپ دیکھیے، میں تو کئی بار دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آج جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، کیا یہ وہی مسائل ممبر اور محراب کے پیدا کردہ نہیں ہیں؟ ہم نے مذہب کو بہت محدود کر لیا ہے. اب دیکھیے، چند مسائل ہیں جن پہ آواز اٹھائی جاتی ہے.
اگر ہم سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر امام علی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو آپ بلکہ خود قرآن کو آپ دیکھیں، انبیاء کو بھیجنے کے جو مقاصد ہیں، صحیح، ان مقاصد میں جہاں ایمان باللہ کی تبلیغ ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان باللہ کی دعوت دیتے ہیں، وہیں سماجی عدل و انصاف کا قیام بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کو دیکھیں، ان ظالم سے چھٹکارا دینے کے لیے اپنے قوم کو تحریک چلائی۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے مشرکین مکہ اور باقی جو لوگ تھے ظالم تھے، ان کے خلاف ایک پورا نظام سٹینڈ لیا۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو ہم کہتے ہیں کہ ظلم کے مقابل میں آپ کا قیام ہے، لیکن سماج کے اندر جو ظلم ہے، سماج کے اندر جو اخلاقی برائیاں ہیں، یا تو اسلام ان کے حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو ہمارے ممبر محراب سے اس حوالے سے آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ کئی بار میں نے سوچا کہ یہ معاشرے کے اندر جو آپ کہہ لیجیے ذخیرہ اندوزی ہے، بڑھتی ہوئی قیمتوں کی چیزوں کی قیمتیں ہیں، یہ ملاوٹ ہے، یہ ساری چیزیں مذہبی اعتبار سے گناہ ہیں، اس طرح جرم ہیں جس طرح باقی مسائل، لیکن چند مخصوص مسائل پہ آواز اٹھتی ہے۔ میں اگر نام لوں تو یوں کہوں کہ توہین کا مسئلہ، اس پہ تو سب بولتے ہیں، لیکن کیا یہ جو انسانی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیا مذہب ان کے حوالے سے ہمیں رہنمائی نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل مذہب جو ممبر و محراب سے وابستہ ہیں ان کی تربیت کی جائے۔ یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جب دیکھنا ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص توہین کرتا ہے اللہ کے رسول کی، تو وہ شخص تو اللہ کے رسول کی تعلیمات سے آشنا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا فالور ہوں، ماننے والا ہوں، ان کی حرمت پر اپنا سر تن سے جدا کر سکتا ہوں، دوسرے کی جان لے سکتا ہوں، اس کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، وہ گلی کوچوں میں گندگی پھیلا رہا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا کہ اعدلوا، قرآن کی آیت ہے، وہ اقرب للتقویٰ، وہ اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اس کو کہا گیا کہ اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، کہ تم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، وہ وہاں پر وہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ اسے یہ کہا گیا کہ تم نے رشوت نہیں لینی اور چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی، اور یہ کہا گیا کہ جو کرو گے تو پھر ہم میں سے نہیں ہو، وہ سارے کام کر رہا ہے۔ وہ ہمیں توہین یہ ہے یہ نہیں ہے، وہ ہم نے ساری چیزیں بھلا دی۔ اور دیکھیے قرآن نے ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارے یہاں مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ ہم نے ایمان کو الگ کر دیا، عمل کو الگ کر دیا۔ اب ہمارے یہاں مسلمانی کیا شمار ہوتی ہے؟ ابھی ماہ رمضان ہے، ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، اب مبتلات روزہ کے بارے میں پوچھیں تو کہتے ہیں کھانا پینا ہے۔ کھانے پینے کی توجیحات ہیں، بہت تفصیلات ہیں، یوں کریں تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کے اندر جو اصل ممانعت ہے، جو روزے کی روح ہے، لعلکم تتقون، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کیا ماہ مبارک رمضان میں سارے تاجر روزے رکھتے ہیں؟ ہاں، اکثر مسلمان تاجر روزہ رکھتے ہیں۔ کیا اس کے باوجود وہ چیزیں مہنگی بیچتے ہیں؟ بیچتے ہیں، اس کے باوجود ملاوٹ کرتے ہیں۔ یعنی تصور دین کو ہم نے بدل کے رکھ دیا، اور اس کی بنیادی ذمہ داری اہل محراب و منبر کی ہے۔ انہوں نے دین کے ایک پہلو کے لے لیا، ظاہر کو لے لیا، اور جو اس کی روح تھی اور جو بنیادی تعلیمات تھیں، جو مقاصد تھے، جسے ہم مقاصد شریعہ کہیں، مقاصد دینیہ کہیں، اس کو فراموش کر دیا۔ ہم نے اصل میں ایک ایسا معاشرہ بنا دیا نا، جس کسی کا شعر تھا کہ مطلب اس میں کیا عمل سے فارغ ہوا، اقبال کا عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے دوسرا ایک اور بھی ہے نا کہ طواف کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رب رحمان بھی۔ تو ہم نے صرف فراڈ کا ایک پورا چکر چلایا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر فراڈ کرو کاروبار میں، اور یہاں پر آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لو تو آپ کے جو سارے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ غور و فکر کی چیزیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے ایک دفعہ ایک رکشہ دیکھا جس کے پیچھے F16 لکھا ہوا تھا، F16 طیارہ۔ اب آپ بتائیے رکشے کے پیچھے لکھنے سے وہ F16 طیارہ تھوڑا ہی بن جائے گا۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہوگی کہ ہم نے مسلمانی کا اس طرح کا ٹیگ بنا لیا ہے، مومن کا ٹیگ بنا لیا، اپنے اوپر لگا لیا۔ اب اس کی پہچان وہ عمل تھا، جیسے F16 کا عمل ہے اس کی پہچان، وہ عمل ختم ہو گیا، اب یہ ٹیگ باقی رہ گئے۔ اور بسوں کے پیچھے طیارہ لکھا ہوتا ہے، ان نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ان چیزوں نے۔ تو جو فوکس ہے قرآن کا، جو سیرت نبوی کا فوکس ہے، جو امام علی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، عمل کے اوپر زور، وہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ نہج البلاغہ کے اندر آپ کو کئی جملے ملتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بار آپ کے ایک مخالف کو آپ کے کچھ ساتھی برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے سختی سے منع کیا اور کہا میں پسند نہیں کرتا کہ تم لوگوں کو برا بھلا کہنے والے بنو، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے ناپسند ہے تم کسی کو برا بھلا کہو۔ ہاں، یہ بات عمل کی ہو سکتی ہے، کردار کی ہو سکتی ہے، اس پہ بات کر لی جائے کہ ہمارا کردار یہ ہے، اس کا کردار یہ ہے۔ لوگوں کے افعال کو زیر بحث لائیں، نہ کہ ان کی ذاتیات کو زیر بحث لائیں، اور یہی ہمارا آج کل مسئلہ بھی ہے۔ ایک آخری آپ کا جملہ جو میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا، جو آپ کی آفاقی تعلیمات میں سے ہے، کہ آپ نے آخری وقت بھی جب آپ کو ضرب لگی تو اپنے بیٹے امام حسن اور امام حسین دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تم دونوں کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور تم دونوں کو ظالم کے مخالف کھڑا ہونا ہے۔ اب مظلوم کی قید نہیں، کس مذہب سے ہو، کس منطقے سے ہو، کس علاقے سے ہو، اور ظالم کی بھی قید نہیں، مطلق بات کی۔
کاش کہ یہ آپ بات دونوں کو ہم بھی اپنی ظلم کا نسلوں کو ساتھ دینا سمجھا ہے اور سکیں ظالم کے خلاف کھڑا کہ آپ نے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اور قرآن دیکھیں نا، دو ہی لوگوں پر، ایک مشرکین پہ بھی لعنت ہے، لیکن وجہ تو یہی ہے نا جی ظلم کہ ظلم کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے، تو جھوٹوں پر لعنت ہے۔ اور اور ظالم۔ قوم کہا گیا ہے لعنت اللہ علی قوم ظالمین، یعنی یہ ہر قوموں سے جتنے بھی ظالم ہیں نکل کے الگ سے ایک پوری قوم بنتی ہے۔ درست ہے۔ مشرکین کی جو لعنت ہے وہ بھی ان الشرک ظلم عظیم، ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کی وجہ اور ظلم کیا ہے کہ وہاں پر شرک یہ ہے کہ میرٹ کی خلاف ورزی کی ہے، کہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، آپ نے میرٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو جو لوگ میرٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے بچائے۔ آج ہم گفتگو کر رہے تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے۔ ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، علامہ ڈاکٹر عاطف ہاشمی صاحب اور مفتی امجد عباس صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے، اور انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر گفتگو کی جو آج بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور آج بھی ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی نسل کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اگر ہم کسی منصب پر ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ جو خصوصیات ہیں اور یہ جو صفات ہیں یہ آ سکیں، اور ہم ان کی تعلیمات اور مبنی ایک معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ میں آپ تینوں مہمانوں کے انتہائی شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے اور بڑی علم افروز گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں صدف نورین صاحبہ، ہمارے اکثر پروگرام میں تشریف لاتی ہیں۔ تو صدف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش فرمائیں گی، اور اسی کے ساتھ پھر ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی